واقف ہو. تو یہ چیزیں اگر اس کا خیال رکھا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی ان سبجیکٹس کی یا ان ڈسپلنس کی چیزیں ہمارے اردو میں اچھی طرح رائج ہو سکتی ہیں اور آ سکتی ہیں اور آ بھی رہی ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی یعنی دوسرے ڈسپلنس کی. اس لیے کہ کبھی کبھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے اس سبجیکٹ میں تو وہ جو مقالہ نگار ہے یا مضمون نگار ہے اپنے سبجیکٹ سے بہت اچھی طرح واقف ہے, وہ خوب اچھی اس سے مہارت ہے, اسے اس کے تمام کانسیپٹ کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہے. لیکن جب وہ اردو زبان میں اس کا بیان کرتا ہے تو وہاں پھر اس کے لیے ہوتا ہے کہ چونکہ زبان پر اس کی اچھی طرح سے واقفیت, اس کی قدرت یا اس کی دسترس نہیں ہوتی, تو جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ذہن میں اس کا سارا کانسیپٹ واضح ہونے کے باوجود اس کا بیان جو ہے وہ گویا اس کے کانسیپٹ کو کبھی کبھی مجروح کر دیتا ہے, یا اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ تو آپ کی زبان سے, آپ کی تحریر سے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. وہ کہے گا کہ نہیں بھائی تو یہ کہنا چاہتا ہوں. تو وہ اس میں اسی لیے یہ فرق ہو رہا ہے کہ زبان کو جب اگر درست انداز میں استعمال نہیں کیا گیا, یا زبان کی جو بنیادی جو صفات ہیں, جو بنیادی شرائط ہیں, ان کی پابندی نہیں کی گئی, تو اس میں یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں. تو یہ باتیں چند باتیں تھیں جو مجھے عرض کرنی تھی, اور میرا خیال یہ ہے کہ وقت اب اس کے بعد آپ لوگ چاہیں تو کچھ سوال. جی سر, کچھ سوالات ہیں. جی بتائیے. یہاں پہ نوٹ کیے گئے ہیں. ہاں میں ابھی پڑھ دے رہا ہوں سر. جی. پہلا سوال ہے ڈاکٹر عبد المغنی صدیقی صاحب کی طرف سے. ہاں انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلوب کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کتابوں کا نام بتائیں. دیکھیے اسلوب کی بات وہی میں پھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اسلوب کا معاملہ یہ ہے کہ اسلوب یعنی اسٹائل. تو اسٹائل سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے ایک شخص کے لکھنے کا انداز یا اس کا اسٹائل کچھ ہو سکتا ہے, دوسرے شخص کا اسٹائل کچھ ہو سکتا ہے, لیکن بنیادی بات جو میں نے کہی کہ اس میں یہ آپ سمجھیے کہ جو علمی زبان ہے یا علمی نثر ہے اس کا بنیادی اسٹائل تو یہی ہونا چاہیے کہ اس میں صراحت ہو, وضاحت ہو, اور اس میں معروضیت ہو, اور اس میں ابہام سے گریز ہو, ابہام نہ ہو, عبارت آرائی یا زبان کی سجاوٹ سے اس میں گریز کیا گیا ہو, زبان کی سجاوٹ بالکل نہ ہو, بالکل سادہ زبان ہو, سلیس زبان ہو. اسلوب دیکھیے اسلوب بلکہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ ایک ڈسپلن ہے اسلوبیات, اسٹائلسٹکس, وہ پورا ایک الگ علم ہے. تو یہاں اس علم سے تو میری بالکل یہاں اس کا محل نہیں ہے. لیکن اصل بات میں یہ کہوں گا کہ جو قواعد کی جو کتابیں ہیں, خاص طور سے ہمیں چاہیے کہ قواعد کی جو کتابیں مولوی عبدالحق کی جو اردو قواعد ہے اس کو ضرور ایک بار دیکھ لینا چاہیے کہ جملے کی ساخت کیسے ہوتی ہے. جملے اچھا جیسے میں نے کہا کہ ہمارے یہاں جیسے انگریزی اور اردو میں دیکھیے بہت بڑا فرق ہے کہ انگریزی میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں لمبے لمبے جملے جو ہیں وہ بالکل بے جوڑ یا بے محل نہیں معلوم ہوتے, کیونکہ انگریزی زبان کا ایسا اسٹرکچر ہے اس کے قواعد کا یا اس کے نحوی انداز کا کہ وہاں لمبے جملے یعنی کئی جملے باقاعدہ کمپاؤنڈ ہو کر کے پورا ایک جملہ بہت لمبا جملہ بن جاتا ہے, اور اس کے باوجود وہ ہمیں زیادہ پیچیدگی اس میں محسوس نہیں ہوتی بلکہ ہم اس کا بالکل. لیکن اردو میں کیا ہوتا ہے کہ اردو میں اگر بہت لمبے جملے آپ کئی جملوں کو ملا کر کے کمپاؤنڈ جملہ بنا دیں تو یہاں ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھر اس میں معنی کو اچھی طرح سے سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں, یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو کئی 3-4 جملوں کو ایک ساتھ ہمارے یہاں تو کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پورا پیراگراف جو ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے. یعنی اس میں جو مضمون نگار ہے اس کو یہ بھی نہیں کہ بھائی کم سے کم 3 جملوں کو اگر توڑ دیجئے, توڑ کے ایک چھوٹا جملہ بنا دیجئے. 3 جملوں کو ایک ساتھ میں نے اس سے کہا جس سے یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ سمجھا, اور پھر انہوں نے اور کر کے میری بہت والے لفظ ملاتے ہوئے 3-4 جملوں کو ایک ساتھ ملا دیں گے. جبکہ اگر ہماری اردو میں تو بہت آسانی ہے کہ آپ جملے کو چھوٹا رکھ کے توڑ دیجئے. یعنی جس کے ساتھ آپ نے جو 2 جملے ملائے تھے
تو پہلا جملہ توڑ کر کے اگلے جملے کو جس کے بجائے اس سے شروع کر دیجیے، اس سے شروع کر دیجیے، تو بالکل صاف ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں اسلوب دیکھیے، اسلوب پر کوئی کتاب تو اس طرح میرا خیال ہے کہ نہیں کہ جس میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ تو دیکھیے جو اچھی، جیسا میں نے مقدمہ شعر و شاعری کا نام لیا حال ہی کی، یعنی جو علمی نثر ہمارے یہاں جو ہے، اور جو ہمارے اس طرح سے یہ سب بڑے اسٹالورٹس ہیں، اساتذہ ہیں اور ہمارے لیے ماڈل ہیں، شبلی کی نثر ہے، سر سید احمد خان کی نثر ہے، مقدمہ شعر و شاعری ہے، حالی کی نثر ہے. بعد میں علمی نثر کی بہت عمدہ مثال جو ہے وہ 20ویں صدی کے ذرا نصف اول کے زمانے اس زمانے میں کلیم الدین احمد کی نثر ہے. کلیم الدین احمد کی بہت سی باتوں سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن کلیم الدین احمد کی نثر جو ہے وہ علمی نثر کا بہت ہی عمدہ نمونہ ہے کہ جو بات وہ کہتے ہیں بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں، اس کے یہی معنی نکلے گے. 2-2-4 ہی ہوں گے، 2-2 4.5 یا 5.5 نہیں ہوں گے جیسے تقلیدی نثر میں ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں علمی نثر کی بہت عمدہ مثال جو ہے وہ شمس الرحمن فاروقی کی تحریریں ہیں. تو اگر آپ ان تحریروں کو بار بار پڑھیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا یا آپ کے ذہن میں وہ اسٹرکچر بن جائے گا کہ آپ پھر نثر جب لکھیں گے تو وہی صفات جو ہے وہ آپ کی نثر میں بھی آنے لگے گی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتنا کافی ہے. سر اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے ہاں نور الدین صاحب کا کہ سر اسلوب میں عملیت سے کیا مراد ہے؟ جی چاہ رہے ہیں کہ اسلوب میں عملیت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اسلوب میں عملیت تو میں نے کہا ہی نہیں، عملیت میں نے کہا. بہرکیف تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں سر. اس کے بعد کا سوال ہے ہمارے استاد محترم پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب کا. انہوں نے پوچھا ہے جی کہ سیلف کانسیپٹ کے لیے اردو میں بہتر اصطلاح کیا ہو سکتی ہے؟ تصور خود یا تصور خودی؟ سیلف کانسیپٹ. جی سر، سیلف کانسیپٹ. سیلف کانسیپٹ، اب دیکھیے بات، نہیں اب بات یہی ہے نا کہ سیلف کانسیپٹ جو ہے یہ اگر فلسفے کی اصطلاح ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں تصور خودی میرا خیال ہے اس کا متبادل ہوگا، یا کسی دوسری. اصل میں یہ بھی بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی لفظ جو ہے وہ الگ الگ علوم میں جب وہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی بطور اصطلاح جو ہے اس کے معنی بدل جاتے ہیں. سر ایجوکیشن کے کانسیپٹ میں سیاق میں بتا دیجئے. ہاں تو میرا خیال ہے کہ اگر ایجوکیشن کے سیاق میں ہے تو سیلف کانسیپٹ جو ہے وہ تصور خود یا ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایجوکیشن کا کوئی اگر ماہر ہے تو وہ زیادہ بہتر طور پہ، اس لیے کہ سیلف کانسیپٹ سے مراد ایجوکیشن میں اس اصطلاح سے وہ کون سی چیزیں مراد لی جاتی ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ اردو متبادل جو بنے گا وہ زیادہ مناسب ہوگا، اور اس وقت یہ کہ صرف اس کا ترجمہ کر دیا جائے. جی سر. دیکھیے اصطلاح یا کسی بھی لفظ کا ایک ڈسپلن کے کسی اصطلاح کا اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا بلکہ ایسا لفظ بنایا جاتا ہے کہ جس میں اس اصطلاح کے ساتھ جو تصورات وابستہ ہیں وہ بڑی حد تک اس لفظ کے اندر آ جائیں. تو تصور خود، یہ مجھے خود بھی تصور خود جو ہے وہ بہت مناسب نہیں معلوم ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ایجوکیشن کے جو ماہرین ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کا متبادل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یا سجیسٹ کر سکتے ہیں. سر آگے اسی میں ایک اور ہے کہ سر نے ہی پوچھا ہے کہ ہاں ایٹیٹیوڈ ٹورڈس انوائرمنٹ کے لیے انگلش میں انوائرمنٹل ایٹیٹیوڈ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اردو میں اس کے لیے ماحولیاتی مطالعہ استعمال کیا جائے تو معنی بدل جاتے ہیں. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں میرا خیال ہے کہ ماحولیاتی مطالعہ تو وہ تو انوائرمنٹل اسٹڈیز ہو گئی یا اسٹڈی ہو گیا. ایٹیٹیوڈ تو یعنی ایک طرح سے رویہ یا بیہیویئر جو ہوتا ہے اس معنی میں ہے نا یہ. تو ماحولیاتی رویہ یا ماحولیاتی کوئی اور لفظ اس کے لیے
تو میرا خیال ہے کہ ماحولیاتی مطالعہ جو ہے وہ تو بالکل مناسب نہیں ہے، وہ تو بالکل دوسری چیز ہو جاتی ہے، انوائرمنٹل اسٹڈیز ہو جاتا ہے۔ جی سر۔ لیکن اگر ایٹیٹیوڈ ہے تو ایٹیٹیوڈ کے لیے مطالعہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اور اگلا سوال ہے، طیب خیراتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اردو ادبی نثر میں اشعار کا استعمال نثر کی خوبی شمار ہوگی یا خامی؟ اردو ادبی نثر، اردو ادبی اردو کی نثر میں علمی نثر، اشعار کا استعمال، اردو ادبی نثر میں اشعار کا استعمال نثر کی خوبی شمار ہوگی یا خامی؟ ہاں یہ سوال، ہاں اچھا سوال ہے سر، لیکن اس میں بات وہی ہے کہ جب آپ نے اردو کی ادبی نثر کہا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ادبی سے مراد یہاں آپ کی گویا تخلیقی نثر سے ہے۔ اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ تخلیقی نثر میں تو اپنی بات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے یا خیال کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں ہمارا تاثر، ہمارے دل میں جو اس کی کیفیت ہے وہ ہمارے دل میں پیدا ہو، ہمارے ذہن اور فکر میں ایک طرح کی گہرائی پیدا ہو، یا ایسا ہماری محسوسات، ہمارے احساس اور جذبات جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں۔ تو اس کے لیے تو وہاں ادبی نثر اگر ہے یا تخلیقی نثر ہے تو وہاں تو اشعار کا استعمال جو ہے وہ اس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اور جیسا اس کی سب سے عمدہ مثال جو ہے یا عمدہ ترین مثالوں میں ایک مثال جو ہے وہ مولانا آزاد کی جو غبار خاطر ہے، تو آپ غبار خاطر کی جو نثر ہے، ظاہر ہے کہ وہ علمی نثر نہیں ہے، بالکل وہ پیور تخلیقی نثر ہے۔ یا محسن آزاد کی جو آب حیات ہے، آب حیات کی نثر جو سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔